سیٹل سے کال ہے بھائی عبدالقدوس صاحب. السلام علیکم. عبدالستار صاحب. سوری عبدالستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو میرا سلام, آپ کو بھی محبوب بھائی. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال ہے شعبان کے مہینے کے متعلق. جی جی. کہ اس میں مفتی صاحب سے ذرا بولنے کہ فضیلت بتا دیں اور پڑھائی کا بتا دیں کہ شب برات کس طریقے سے منانی چاہیے. اور دوسرا کوشچن ہے کہ کسی نے ظلم زیادتیاں ہمارے ساتھ کی ہوں تو اس کے لیے المنتقم پڑھنا چاہیے کہ اللہ بہت انتقام لینے والا ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. جہاں تک ظلم والی بات ہے, اس کے سب سے بڑی اچھی چیز تو معافی ہے. اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو بالکل معاف کر دیں, تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہترین بدلہ اللہ عطا کر دیں گے. اور اگر ایسا ظرف نہیں ہے یا ایسی کیفیت نہیں ہو رہی, زیادتی بہت ہے, دکھ ہے, تو اس صورت میں آپ فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ آپ پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد 41 مرتبہ, یا جب آپ بیدار ہوں اٹھ کے بیٹھیں اسی وقت 21 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ پڑھ کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں. اب اللہ جیسے چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے. تو یہ دو چیزیں آپ کر لیں. باقی رہا شعبان کے حوالے سے, شعبان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے اور یہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا پیش خیمہ ہے. خاص طور پہ اس میں جو ہے وہ شب برات جو ہے وہ جو رات ہے بہت فضیلت والی رات ہے. اس رات کی فضیلت میں تقریباً 13 صحابہ نے احادیث پیش کی ہیں. اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, حسن بھی ہیں اور ضعیف حدیثیں بھی ہیں. لیکن ضعیف حدیثیں بہت ساری اکٹھی ہو جائیں تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہیں. تو شب برات کے بارے میں ایک مسکنسیپشن لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اس کی فضیلت میں نے بتایا کہ 13 صحابہ نے حدیثیں پیش کی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بڑی کثرت سے انسانوں کی بخشش کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر آ کر اللہ تبارک و تعالی صبح تک اعلان کرتے رہتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ, ہے کہ تم میں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں. حل من مبتلا فوافیہ, ہے کہ تم میں سے مبتلا کسی مصیبت میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ قضا و قضا, فرمایا کہ انسانوں کی ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ اعلان کرتے ہیں صبح صادق تک. لہٰذا اس رات میں عبادت اگر کریں گے اس کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بخش نصیب ہوتی ہے. اور پھر 15 شعبان کا روزہ رکھنا اس کی بڑی فضیلت ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہیے. اس لیے یہ رات جو مبارک رات ہے, بلکہ بعض مفسرین نے لکھا یہ رات اصل میں شب قدر کی ریہرسل ہے. یہ شب برات اصل میں شب قدر کی ریہرسل ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال کے سارے فیصلے لکھتے ہیں, لکھواتے ہیں کہ آئندہ سال کون پیدا ہوگا, کون مرے گا, کس کو کتنا رزق دیا جائے گا, کون کتنا نیک ہوگا, کتنا بد ہو جائے گا. یہ سارے فیصلے اس رات میں لکھے جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیتے اور زمین پہ آ کے اس کی تدبیر کرتے ہیں. اس لیے یہ رات بڑی فضیلت والی ہے. اس رات کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اچھا حضرت, انڈیا پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ پھل جھڑیاں اور آتش بازی کی جاتی ہے شب برات, وہاں پہ تو بڑا خوشی میں وہ تو غلط ہے. وہ جو جیسے محمود صاحب نے پوچھا کہ اس میں لوگ جو وہ پھلجڑیاں اور جو وہ پٹاخے بجاتے ہیں, نہیں, وہ آتش بازی کی رات نہیں ہے. اصل میں یہ بھی یہ اس رات کی روحانیت کے خلاف ایک سازش ہے کہ اس کو آتش بازی اور اس ہلڑ بازی میں ضائع کر دیا جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ بالکل ممنوع ہے. اور اس خرافات میں پڑھنے کے بجائے اس عبادت کی روحانیت کو حاصل کر کے خدا کا قرب حاصل کریں. یہ بہت مبارک رات ہے. جس نے اس میں اچھی طرح کامیابی پالی وہ دیکھے گا کہ رمضان اس کے لیے کتنا پر رونق اور پر انوار ہو جائے گا. اچھا حضرت, یہ بھی سنا تھا کہ ایک درخت ہے جس پہ سب انسانوں کے اس کے پتوں پہ نام لکھے ہوتے ہیں اور جن کا انتقال اس اگلے آئندہ آنے والے سال میں وہ پتے گر جاتے ہیں. جی یہ ٹھیک ہے؟ صحیح. وہ تو اس میں بہت کچھ ہے, پھر ابھی تو وقت نہیں ہے اس کا, لیکن وہ ہے سدرت منتہا وہ جو بیری کا درخت ہے. اچھا, اور وہ درخت پہ سب کے نام ہوتے ہیں. وہ پتا 40 دن پہلے زرد ہو جاتا ہے اور ملک الموت اس کے مطابق بھی فیصلہ کرتا ہے. تو اس رات میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی اس کے بارے میں, آنے والے رمضان سے پہلے جو پروگرام ہے رمضان کے بارے میں باتیں ہوں گی. رمضان کی برکات کے بارے میں, بڑا ایک زبردست مہینہ آنے والا ہے. بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ اس سال بھی میسر آ رہا ہے. کو بہت سارے ساتھی ہمارے ہیں, بہت سے جاننے والے احباب جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں. تو اللہ کرے ہمیں پوری برکات سے اور پورے اس کے جو فیوز ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کے اللہ ہمیں